بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا حفیظ یا سلاموں کے فضائل بتائیں گے، اور ان دونوں اسماء الحسنہ کے حیران کن معجزات کا تذکرہ بھی کریں گے، جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ان اسماء الحسنہ سے متعلق کچھ ایسے وظائف بتائیں گے جنہیں پڑھ کر آپ دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ان اسماء کے فضائل کو اچھی طرح سے جان سکیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ پیاری دوستوں اور بہنوں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ معاشرہ چوری، چھینا چھپٹی، ڈاکے اور مسلسل جرائم میں آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوٹے پھوٹے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صاحب بتانے لگے کہ جب صبح اپنی اہلیہ کے لیے ساتھ ناشتہ لینے گئے اور نہاری کی دکان کے باہر انہوں نے گاڑی کھڑی کی۔ اہلیہ گاڑی میں بیٹھی تھی کہ ایک صاحب آئے اور گن پوائنٹ پر اہلیہ کی چوڑیاں اور پرس چھین کے لے گئے۔ ایک عمر رسیدہ خاتون جن کے ہاتھ اور بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی کہنے لگی، بھرے بازار میں دن کے 11 بجے جا رہی تھی، ایک موٹر سائیکل سوار آیا، اس نے کندھے پہ لٹکا ہوا پرس چھینا، جس کی وجہ سے وہ گھسٹتی ہوئی سڑک پہ گر گئی۔ پرس بازو میں اٹک گیا اور وہ ڈاکو پرس نہ چھین سکا، لیکن وہ خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ ایک خاتون بتانے لگی کہ ویگن میں سفر کر رہی تھی، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میرے ہاتھ سے 2 چوڑیاں کسی نے اتار لی۔ ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ ویگن میں سفر کر رہے تھے، کسی نے جیب سے موبائل اور پرس نکال لیا۔ ایک اور انوکھا کیس سامنے آیا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، ڈاکو گیٹ سے باہر پہلے سے انتظار میں تھے، ان کا منہ بند کر کے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے اور تمام گھر والوں کو باتھ روم میں بند کر دیا اور سارے گھر کی چابیاں لے کر گھر کا سارا قیمتی سامان لوٹ کے چلے گئے۔ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر معذور شوہر کے ساتھ پاس آئیں کہ مریض بن کر 2 خواتین اور 3 مرد ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے گھر کے کمرے میں سب کو بند کیا۔ شوہر نے احتجاج کیا تو اس کو گولی مار دی اور شدید زخمی کر کے چلے گئے اور سارا گھر لوٹ لیا۔ موصوف اسکول ٹیچر تھے اور میرے جاننے والے تھے، تقریباً 12 سال بستر علالت پہ پڑے رہے، ابھی چند ماہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ بعض محلے اور علاقوں میں ایسے افراد اپنا مافیا بنا لیتے ہیں جو ہر گھر میں ایک چٹ بھیج دیتے ہیں کہ اتنی رقم فلاں وقت، فلاں دن، فلاں جگہ پہنچا دو، ورنہ گھر پہ فائرنگ کر دی جائے گی، اور اگر رقم نہیں پہنچائی جاتی تو واقعی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ والد صاحب کے ایک دوست مجھے بہت غمزدہ ملے، کہنے لگے، میرا بیٹا بس اسٹینڈ پہ بس کا انتظار کر رہا تھا، کچھ لوگ آئے، اپنائیت اور تعلق ظاہر کیا، ہم اپنی گاڑی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اسے اغوا کر لیا، 5 لاکھ کا مطالبہ کیا، بڑی مشکل سے 4.25 لاکھ دے کر 2 ماہ کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹا واپس آیا۔ پچھلے دنوں فون کیا کہ میرے دوست ڈاکٹر صاحب کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، 32 کروڑ کی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، بہت پریشان تھے، لیکن تھوڑے ہی دن کے بعد پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب کو قتل کر کے ان کی لاش انہوں نے گھر کے باہر پھینک دی ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، یہ ایک نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں، نتیجہ آخر یہی نکلتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مسنون اعمال میں ہی ہماری حفاظت ہے۔ اس کے لیے چند عمل بتاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے یا حفیظ یا سلام 11 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور سارا دن اعمال یعنی قرآنی آیات یا کوئی مسنون دعا کا ذکر کریں۔ اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں، اور جو اذکار ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ایک نہیں، لاکھوں کے آزمودہ ہیں، اور ان میں واقعی حفاظت ہے، کفایت ہے، کفالت ہے، تحفظ اور امن ہے۔
ہماری یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے مشاہدات پہ مبنی ہے، جن لوگوں نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر پر میسج کر کے ہمیں ان اسماء الحسنہ کے کرشمات کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو انعام اللہ صاحب کا میسج سناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم، میں لاہور سے ہوں۔ اپنی موٹر سائیکل پہ 40-50 کی سپیڈ سے گڑی شاہو پل سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری موٹر سائیکل کا مڈ گارڈ آگے آ گیا، جس سے بریک لگ گئی اور وہ جام ہو گیا۔ پیچھے سے موٹر سائیکل اوپر اٹھ گئی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیسے بچ گیا۔ لوگوں نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کی چوٹ تو نہیں لگی؟ میں خود حیران تھا، لیکن اتنا مجھے یاد تھا کہ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو ما اول و آخر درود شریف ایک بار پڑھا تھا۔ جب میں موٹر سائیکل اسی حالت میں گھر لے کر آیا تو میرے محلے دار بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی صورت میں بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں، بندہ خود چل کر گھر نہیں آتا بلکہ لوگ اسے زخمی حالت میں اٹھا کے لاتے ہیں، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے انہیں بتایا کہ جاتے وقت میں نے یہ عمل کیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میں بچ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ حماد صاحب کراچی سے لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک مرتبہ درس میں گھر سے نکلنے کی مسنون دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بتائی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت 3 بار یہ دعا اور 11 بار یا حفیظ یا سلام و احترام سے پڑھتا ہوں۔ جب سے پڑھنا شروع کیا ہے اس کی برکت سے کبھی میری موٹر سائیکل پنکچر نہیں ہوتی، حالانکہ پہلے ہر ہفتے 10 دن بعد یہ معاملہ رہتا تھا۔ ایک اور صاحب لاہور سے ہی لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری روٹین ہے گھر سے نکلتے وقت 11 بار یا حفیظ یا سلامو اور ایک مرتبہ آخری 6 سورتیں پڑھ لیتا ہوں، اور گاڑی میں آپ کے فرمان کے مطابق مسواک بھی رکھی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا اسلام آباد سے لاہور کا سفر رات کے وقت تھا۔ تمام راستے ہم یہ عمل پڑھتے رہے۔ راستے میں گاڑی گرم ہو گئی، لیکن ہم دونوں میاں بیوی اذکار کرتے کرتے گھر خیریت سے پہنچ گئے۔ جب گھر کے مین گیٹ کے سامنے پہنچے تو گاڑی کا ریڈیئیٹر لیک ہو گیا۔ الحمدللہ ان اعمال کی برکت سے تمام راستے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور دوسرے دن جا کر ریڈیئیٹر ٹھیک کروایا۔ اقبال صاحب میاں والی سے لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب، ایک بار رات کے 3 بجے میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے۔ گھر والے کافی پریشان تھے کیونکہ اس وقت وہ کہیں لے کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک دم میرے ذہن میں آیا، میں نے 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر اپنے پورے جسم پہ پھونک ماری۔ الحمدللہ اس کی برکت سے فوراً میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ احمد صاحب راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ ایک بار میں محفل نعت میں شریک تھا کہ تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ محفل انتظامیہ اپنا سامان اٹھانے لگی کہ کہیں پانی پڑنے سے نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی سے 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر اپنے ارد گرد ہر چیز کا حصار کر دیا۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بارش وہیں تھم گئی۔ جاوید اقبال صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی فیملی کے ساتھ شادی پہ جا رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ سوچا نزدیک کسی پیٹرول پمپ پہ ٹھہر جاتے ہیں تاکہ بھیگنے سے محفوظ ہو جائے، لیکن پھر خیال آیا اور 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیا اور گھر والوں سے بھی یہی پڑھنے کے لیے کہا۔ ابھی 10 قدم ہی چلے تھے کہ بارش رک گئی اور ہم بھیگنے سے بچ گئے۔ توقیر حیدر صاحب ملتان سے لکھتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ روزانہ دفتر جانے کے لیے گاڑی مجھے لینے آتی ہے۔ میں دوران سفر بھی تسبیح کاؤنٹر پہ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ایک دن میں گاڑی سے نیچے اترنے لگا تو میرے ہاتھ سے تسبیح نیچے گر گئی۔ سامنے سے ایک کار گزر رہی تھی۔ تسبیح اس کار سے ٹکرا کے آگے فٹ پاتھ پہ جا کر لگی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میں نے 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر تسبیح پہ دم کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ تسبیح میرے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ فاروقی صاحب لاہور سے لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے
جس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بار میں ایک بزرگ کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے سفر کر رہا تھا۔ سفر پہ نکلنے سے پہلے معمول کے مطابق 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیا۔ جب میں ایک موریا پل کے قریب سے گزر رہا تھا تو سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرالا آیا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح موٹر سائیکل کنٹرول کروں، لیکن اللہ پاک نے حفاظت والے اعمال کی برکت سے غیبی طاقت کے ذریعے وہاں سے بچا لیا۔ محمد عمیر صاحب لاہور سے لکھتے ہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں موٹر سائیکل پہ دکان سے گھر آ رہا تھا۔ 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھا ہوا تھا۔ راستے میں ٹریفک وارڈن نے روک لیا اور پوچھنے لگا آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں، نہ ہی کاغذات۔ پوچھنے لگا آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا قریب ہی ہے۔ تو کہنے لگا کسی کو گھر سے فون کر کے کاغذات منگوا کے دکھا دو، تب چھوڑ دوں گا۔ میں نے بھائی کو فون کیا، بھائی نے کہا میں آ رہا ہوں۔ جتنی دیر میں کھڑا رہا، وارڈن نے 45 ایسے بندوں کے چالان کیے جن کے پاس ہیلمٹ بھی تھا اور کاغذات بھی۔ یا حفیظو یا سلامو پڑھنے کی برکت سے اس وارڈن نے میرا چالان نہیں کیا اور تھوڑی دیر میں بھائی کاغذات لے کے آ گیا اور وارڈن نے مجھے چھوڑ دیا۔ زاہد رشید صاحب سرگودا سے لکھتے ہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرے کمرے کے پنکھے کا ڈمپر بالکل خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پنکھا نہیں چل رہا تھا۔ پہلے تو 15 دن تک گزارا ہوتا رہا، لیکن پھر ایک دن رات کے وقت گرمی سے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ پنکھا چلانے کے لیے اٹھا تو ذہن میں کچھ نہ آیا۔ 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر پنکھے کے ڈمر پہ پھونک مار کے ڈمر آن کیا تو پنکھا چل گیا۔ محمد اسحاق صاحب اسلام آباد سے لکھتے ہیں، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ آپ نے بتایا تھا کہ سفر کرنے سے پہلے 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیا کریں۔ آج کا واقعہ ہے کہ میں اور میرے کچھ ساتھی اسلام آباد سے لاہور آئے تھے۔ جب ہم نے کھاریاں کراس کیا تو اچانک دوسری سڑک پہ 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک کیری ڈبہ تیز رفتاری سے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس وقت ہماری گاڑی بھی 90 کی سپیڈ پہ تھی۔ میں گاڑی میں پیچھے بیٹھا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا درود شریف پڑھ رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت ہم نے سواری کی دعا اور 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیا تھا۔ ہمارے ساتھی ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کیسے ٹکرائی اور کیا ہوا۔ ہم گاڑی سے نیچے اترے کہ دیکھا دوسری سڑک پہ جو گاڑیاں ٹکرائی تھیں ان میں سب مسافر زخمی اور ویگن الٹی ہوئی تھی، اور جو کیری ڈبہ ہمارے ساتھ ٹکرایا تھا وہ بھی بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ہماری گاڑی کا بھی کچھ نقصان ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ہمیں ایک معمولی سی بھی خراش نہ آئی اور ہم چاروں بالکل صحیح سلامت منزل پہ پہنچ گئے۔ فیضان خالد صاحب لاہور سے لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھنے کا عمل عنایت فرمایا ہوا ہے۔ کثرت سے عمل پڑھتا رہتا ہوں۔ آج کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر کے باہر ایک رکشے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ رکشے میں بہت دیر بیٹھے رہے۔ اسی دوران اپنا موبائل اور پرس نکال کر رکشے کی سیٹ پہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد بھائی نے آواز دی تو میں بے دہانی میں اپنا موبائل اٹھا کر اندر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے جیب میں دیکھا پرس نہیں تھا۔ ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ پرس کہاں رکھا ہے۔ ادھر ادھر پرس ڈھونڈتا رہا۔ اچانک ذہن میں آیا کہ رکشے میں جا کے دیکھوں، اور جب میں باہر نکلا تو رکشہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے آس پاس گلی میں رشا کرنے والے آوارہ لڑکے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب رکشے میں ہوا بھی ہے تو انہوں نے پکڑ لیا ہوگا۔ پھر دل میں آیا کہ میں نے یا حفیظو یا سلامو پڑھا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو آدھے گھنٹے بعد بھی میرا پرس صحیح سلامت وہیں پڑا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے یا حفیظو یا سلامو کی برکت سے میرا پرس ان لڑکوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا اور نقصان سے محفوظ رکھا۔ اسد مشتاق صاحب بہاولپور سے لکھتے ہیں، جب بھی گھر سے کہیں جانے لگتا ہوں تو 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھتا ہوں۔ ایک دن میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا تو وہاں جا کے موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہوئے چابی نکالنا بھول گیا۔ 5 گھنٹے بعد جب کرکٹ کھیل کے واپس آیا تو سڑک پہ اکیلی موٹر سائیکل ہی کھڑی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ چابی بھی لگی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے برکت سے میری موٹر سائیکل کی حفاظت فرمائی۔
محمد معراج دین صاحب فیصل آباد سے لکھتے ہیں، روزانہ صبح و شام اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ کے اپنے پورے جسم اور گھر پہ دم کرتا۔ اس کے مجھے بہت فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اپنے کام پہ تھا اور اہلیہ گھر میں مصروف، اسی لیے دھیان نہیں رہا کہ بچی باہر نکل کے کھیل رہی تھی۔ اچانک تیز رفتار موٹر سائیکل والے نے زور سے بچی کو ٹکر ماری اور خود بھاگ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے نام کی برکت سے میری بچی کو کچھ نہیں ہوا اور وہ محفوظ رہی۔ شفقت صاحب ملتان سے لکھتے ہیں، السلام علیکم، ملتان سے آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے ایک مکینک کو دی اور کہا کہ گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد گھر پہنچا دینا۔ دوسرے دن مکینک گاڑی لے آ رہا تھا کہ راستے میں محکمہ ایکسائز والوں کا ناکہ لگا تھا اور جن گاڑیوں کے کاغذات مکمل نہیں تھے اس گاڑی کو قریبی تھانے میں بند کروا رہے تھے۔ میرے مکینک کی باری آئی تو اس نے ان کی بہت منتیں کی کہ میں گاڑی ٹھیک کر کے اس کے مالک کے گھر دینے جا رہا ہوں، کاغذات وغیرہ تو مالک کے پاس ہی ہیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے ایک اہلکار کو اس کے ساتھ بٹھا کر گاڑی میں قریبی تھانے بھیج دیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ مکینک نے فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور اس اہلکار سے میری بات کروائی۔ میں نے اسے کہا کہ مکینک کو رکشے پر میرے پاس آنے دے اور اسے صرف 15 منٹ میں کاغذات دے کے روانہ کرتا ہوں۔ وہ اہلکار کہنے لگا کہ جناب آج کل ڈائریکٹر صاحب خود ڈیوٹی پہ موجود ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں بالکل بے بس ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کیا۔ میں نے ان سے دوبارہ بات کرنا چاہی لیکن نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ ایک تو ملتان کی دوپہر کی سخت گرمی اور دوسرا اچانک بہت تیز آندھی شروع تھی اور آنکھوں میں گرد و غبار پڑنے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسی حالت میں تھانے کے چکر لگانا اور گاڑی چھڑوانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ بیٹھ کے سانس روک کر 7 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ کے اس اہلکار کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دی۔ پھر اول و آخر ایک بار درود شریف اور 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر اپنی گاڑی کا تصور کرتے ہوئے اس کے گرد حفاظتی حصار باندھ دیا۔ میں مسلسل اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ درود شریف پڑھتا رہا اور ساتھ دعا کی کہ یا اللہ میری گاڑی کو تھانے سے بچا۔ اچانک میرے مکینک کا فون آیا اور کہنے لگا یہاں بہت دھول والی آندھی چل رہی ہے اور جو اہلکار ہمارے ساتھ تھا وہ اپنے محکمے کی گاڑی پہ واپس چلا گیا اور ہمیں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اور ٹھیک 15 منٹ بعد مکینک میری گاڑی سمیت خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں خوشی اور اعتماد کے آنسو تھے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی کس طرح لاج رکھتے ہیں، بس ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد آنے میں ہرگز کوئی کمی نہیں۔ خواہ صاحب سکھر سے لکھتے ہیں، کچھ دن پہلے میں آفیشل ٹور پہ یورپ گیا تھا۔ جہاز پر بیٹھنے سے پہلے 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیا اور اطمینان سے خود کو اللہ کے سپرد کیا۔ آگے جا کے میں جنیوا اتر گیا۔ وہاں مجھے ریسیو کرنے کے لیے گورے آئے تھے۔ رات کا وقت تھا، بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کھانے کے لیے حلال کیا ہے، ان کے اس وقت حلال چیزیں مل جائیں گی؟ وہ حیران ہو کے پوچھنے لگے اور اس سوال پہ ڈر گئے کہ کہیں مجھے خنزیر ہی نہ کھلا دیں۔ بہرحال وہ مجھے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا کے چلے گئے۔ رات میں نے بھوکی میں گزاری۔ صبح وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جن کے ہاں میں گیا انہیں انگلش بھی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اٹالین تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا کھانا پڑے گا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ان کی خاتون زیتون کے تیل میں مچھلی فرائی کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر بعد انہوں نے میرے سامنے پیش کی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے حرام کھانے سے میری حفاظت فرمائی۔ راولپنڈی سے آفتاب صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم، میں جنیوا سے واپس آیا تو پتہ نہیں چلا کہ پاسپورٹ کہیں گر گیا ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ میرے بیگ میں ہوگا۔ ایئرپورٹ پر آ کر امیگریشن والوں نے کہا کہ پاسپورٹ چیک کروائیں۔ میں نے پاسپورٹ چیک کروانے کے لیے جیب میں بیگ میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بہت پریشان ہوا۔ اچانک امیگریشن کے ایک افسر نے اپنے ہاتھوں میں ایک پاسپورٹ لہراتے ہوئے پوچھا، از دس یور پاسپورٹ؟ کیا یہ پاسپورٹ آپ کا ہے؟ میں دیکھ کے حیران ہوا کہ ان کے پاس میرا پاسپورٹ کیسے چلا گیا۔
مجھے تو یہ بھی نہیں یاد تھا کہ پاسپورٹ کہیں گرا بھی ہے یا نہیں۔ جب اس نے میرا پاسپورٹ حوالے کیا تو یاد آیا کہ سب 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ کر نکلنے کی برکت ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ہر جگہ پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائی۔ راشد صاحب لاہور سے لکھتے ہیں، 3 دن پہلے میں نے اپنی دکان کے لیے کچھ سامان خریدا اور جب شاہ عالم مارکیٹ کے مین روڈ پہ موٹر سائیکل کھڑی کی تو سامان والا شاپر موٹر سائیکل کے ساتھ ہی رہ گیا اور دکان پہ چلا گیا۔ رات کو تقریباً 1 بجے جب دکان بند کر کے موٹر سائیکل کے پاس آیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ شاپر ابھی تک بالکل محفوظ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکا تھا۔ پھر یاد آیا کہ صبح گھر سے نکلتے وقت تو میں نے 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12 گھنٹے میرے سامان کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ گھر جا کر جب بچوں کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بھی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں تو ذرا آگ سے کوئی چیز اوجھل ہو جائے تو فوراً گم ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد سے مظفر صاحب لکھتے ہیں، کل اچانک تیز بارش شروع ہوئی جس کی وجہ سے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل بھیگ گئی۔ جب بارش رکنے پر میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو 11 مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیا لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ایک بندہ قریب سے گزر رہا تھا، کہنے لگا کہ چیک کریں۔ میں نے سوچا میرے پڑھنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے اسی لیے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے دوبارہ پوری توجہ اور دھیان سے 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھ کے کک ماری تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، یہ تھے کچھ کرشمات یا حفیظو یا سلامو کے جن کا آپ سے تذکرہ اس یقین کے ساتھ کیا کہ آپ بھی ان کو پڑھنے کی عادت بنائیں گے اور اس عمل سے آپ کی بھی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔